ہمارے جامعہ کے ایک بخاری کے طالب علم نے مجھ سے پوچھا یہ نا کہ یہ کیسے تلواریں چلی آپس میں. میں نے کہا بھائی 2 لفظوں میں مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. سیدنا عثمان کا قتل مظلومانہ ہوا, سب مانتے کہ نہیں مانتے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ تھا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حکومت قصاص لے. یہ کس کا مطالبہ تھا؟ حضرت معاویہ کا. آپ بھی بنو امیہ میں سے تھے, حضرت عثمان کے خاندان میں سے تھے. خاندان کے فرد کو حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حکومت سے مطالبہ کرے؟ حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ مدینہ میں حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر سیدنا عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا گیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آج اگر یہ حالات پیدا ہوں تو سیم وہی حالات ہوں گے جو اس وقت ہوئے تھے. اسے کہتے ہیں اصطلاح میں تکوینی امور. کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں. جب بھی کسی کا مظلومانہ قتل ہوتا ہے خلفشار پیدا ہوتا ہے, دھڑے بنتے ہیں, یہ نیچرل ہے. مطالبہ بھی کیا جاتا ہے حکومت سے, بعض دفعہ حکومت مجبور بھی ہوتی ہے بھئی آپ کا مطالبہ برحق ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے یہ. لیکن یہ بات سب کو سمجھ میں ضروری نہیں کہ آ بھی جائے. وہ کہنے نہیں بھائی آپ کر سکتے ہیں, ہم کیسے آرام سے بیٹھ جائیں. لوگ کہیں گے ہمارا ریلیٹو شہید ہوا ہے, قتل ہوا ہے, لوگ ہمیں بزدلی کے تانے دیں گے. آج بھی یہ حالات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ تکوینی چیز ہے. تکوینی کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز کے کوئی سبب پایا جائے تو مسبب لازمی ہوگا, اس پہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اس دور میں نکلا تھا. جب بھی کوئی یہ کہا کرے نا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی یہ ذاتی بغض کی بیس پہ تھی معاذ اللہ, تو اسے کہا کرو کہ آج اگر یہ ہو جائے اور دونوں طرف نیک لوگ ہوں تو کیا ان میں اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سیم حالات اگر آج ہو جائیں, کوئی بڑے عہدے پہ کوئی شخص ہو, اس کا مظلومانہ قتل ہو جائے اور حکومت قاتلوں سے قصاص نہ لے رہی ہو, حکومت مجبور ہو, کیا ہر شخص یہ مجبوری مان لے گا یا وہ دباؤ ڈالنا چھوڑ دے گا؟ اگر وہ دباؤ ڈالنا چھوڑتا ہے اس کے اپنے ریلیٹو اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ وہی اختلاف تھا جو بالکل جب بھی ایسے کسی کنٹری میں حالات پیدا ہوں گے اس کا ریزلٹ یہی نکلے گا. سازش اسی کو تو کہتے ہیں جو خوارج کی سازش تھی کہ سیاسی اختلافات میں لڑانا, تو وہ سازش میں کامیاب ہوئے. لیکن اللہ نے یہ سہرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر کے اس اختلاف کو ختم کیا. بعض دفعہ بھائیوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کراؤ. اس سے پتہ چلتا ہے دونوں طرف مسلمان ہو کے بھی لڑائی ہو سکتی ہے, دونوں طرف بزرگ ہو کے. یہاں مسلمان سے کامل مسلمان مراد ہیں, اس دور کے مسلمان مراد ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بزرگوں میں آپس میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, نیک لوگوں میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں جس کی بیس پہ لڑائی ہوتی ہے. میاں بیوی میں طلاقیں ہوتی ہیں, دونوں تہجد گزار ہوتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے اگر 2 فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان بولو صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, پھر ایک اگر باغی ہے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو جو باغی ہے اس کے خلاف لڑو پھر. اور آگے قرآن کہتا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ, مسلمان آپس میں بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, دونوں جماعتوں میں صلح کراؤ بھائیوں میں. تو بھائیوں کا مصداق سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام. کیوں قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ آپس میں کیا ہیں؟ رحماء ہیں. تو جب وہ بھی بھائی نہیں ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہو گئے بھائی؟ میرے اور آپ کے آپس میں لڑنے سے ہم میں سے کوئی منافق نہیں ہوتا. اور وہ ہستیاں اگر ان کا سیاسی اختلاف ہوا ہے, اس بیس پہ ان کی لڑائی ہوئی ہے, تو معاذ اللہ ان میں ایک فریق منافق ہو گیا. بے شرمی کی بات ہے یا نہیں ہے؟
دنیا میں یاد رکھو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پتہ ہے کیا ہے؟ شرم اور حیا اور غیرت. یہ جب ختم ہو جائے نا تو پھر انسان کسی کام کا نہیں ہے, پھر کسی کام کا نہیں ہے. سیدنا معاویہ, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے فضائل بہت بتاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی کا مقام حضرت معاویہ سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. پھر بھی ہم حضرت معاویہ کے فضائل اس لیے سناتے ہیں کہ تم تیروں کا نشانہ کس کو بناتے ہو؟ سیدنا معاویہ کو بناتے ہو. باقی ہمارا عقیدہ کتابوں میں لکھا ہے 2 اور 2 4 کی طرح, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تم برا بلا کہنا چھوڑ دو, ہم دفاع کرنا چھوڑ دیں گے. کبھی تم سیدنا عمر کو برا بلا کہتے ہو, کبھی تم سیدنا عثمان کو برا بلا کہتے ہو, بچا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو قرآن کے الفاظ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مسلمانوں کی دونوں جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرواؤ ان کے درمیان؟ سلو. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ دیکھو اختلاف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک حق اور باطل کا اختلاف اور ایک اجتہادی اختلاف. ایک اختلاف حق اور باطل کا اور ایک اجتہادی. اکثر میں نے بیانات میں ایک حدیث سنائی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا. ہے نا, صحیح حدیث ہے. راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. بعض صحابہ نے کہا بھائی نبی نے تو فرمایا ہے کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی ہے, لہذا ہم نہیں پڑھیں گے, نماز قضا کریں گے. دوسرے صحابہ نے کہا بھائی نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا ہی کر دو, نبی کے کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ قضا ہو جائے گی, تو احتیاطاً کہہ دیا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھنا, راستے میں نہ پڑھنا. اب دونوں صحابہ کا مقصد, بھائی اوپر بچوں کو خاموش کرائیں, دونوں جماعتوں کا مقصد نبی کو فالو کرنا. حدیث سمجھنے میں دونوں کی رائے الگ الگ, دونوں اپنی اپنی فہم کے مطابق حدیث سمجھ رہے ہیں. لہذا ایک نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز چھوڑ دی. جس نے نماز چھوڑی اس کو کوئی برا بلا کہہ سکتا ہے اس فریق کو؟ کیوں؟ وہ سستی میں نہیں چھوڑی ہے, وہ حدیث کا مطلب ہی یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی چھوڑ دو. اور جنہوں نے پڑھی ان کو حدیث کے مخالف کہا جا سکتا ہے کہ بھائی نبی تو کہہ رہے ہیں کہ مت پڑھو اور یہ پڑھ رہے ہیں. وہ کہیں گے بھائی نبی تو کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد نبی کی اتباع ہی ہے. جو قرآن ہمیں دیا وہ بھی نبی نے دیا, جس میں کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اب یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے قیامت تک؟ نہیں ہو سکتا. لہذا یہاں اختلاف ہونا تکوینی امر ہے. تکوینی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تکوینی کیا مطلب؟ چولہے کے اوپر جب دودھ رکھو گے تو گرم ہوگا, یہ تکوینی امر ہے. اس طرح کے اختلافات تکوینی ہے, یہ ہوں گے لازمی, یہ ناممکن ہے کہ اس سے بچنا. جب دوسری شادی کی بات کرو گے چماٹے پڑیں گے, تکوینی ہے, تکوینی. اب سمجھ میں آ گیا. چولہا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, دودھ بھی گرم کر کے دکھا دیا میں نے, پانی ابال کے دکھا دیا, میں سمجھ میں نہیں آیا. اب مثال دی فوراً سمجھ میں آ گیا. کچھ چیزیں تکوینی ہوتی ہیں میرے بھائی, یہ ہوگے رہیں گی, جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا. قدرت کا نظام ہے, بیماریاں بھی آئیں گی, اختلافات بھی ہوں گے, یہ اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ دنیا ہے بھائی, امتحان کی جگہ ہے. یہ جنت تھوڑی ہے. جنت میں قرآن کہتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا پڈا نہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. حضرت علی نے یہ آیتیں پڑھی ہیں سیدنا معاویہ اور ان لوگوں کے بارے میں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں جو کچھ پیدا ہوا تھا نا, غل, اختلاف, وہ نکال دیں گے. جنتیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ان کے دلوں میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا ہم کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے. اس کا مطلب جنتی دنیا میں لڑ سکتے ہیں, آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں میری نعمت کہ دنیا میں جو تمہارے درمیان نفرتیں تھیں یا لڑائیاں تھیں جنت میں ختم کر دوں گا. تو اگر لڑنے والے سارے جہنمی ہوتے تو اللہ کہتے دنیا میں جو تمہارے درمیان اختلاف تھا تو تم سب کو جہنم میں ڈالوں گا. اختلاف تھا کیوں تمہارے درمیان؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات, نہیں آ رہی سمجھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4 شادیوں والا داماد بھی جائے گا اور سسرال بھی جائے گا, حالانکہ دونوں آپس میں کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ تکوینی ہے.
وہ لڑ رہے ہیں ٹھیک لڑ رہے ہیں, تم نے کیوں کی, اور یہ لڑ رہا ہے ٹھیک لڑ رہا ہے, کیوں نہیں کی, کروں بھائی, پھر موضوع چینج ہو جائے گا, رہنے دیں, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے بھائی, کیسے ہو سکتا ہے, لڑو بھلے مر جاؤ لیکن کرو, یہ نہیں ہو سکتا. وہی بات ہے, اب پھر وہ تمہارے لیول سے اوپر کی باتیں شروع کر دیتا ہوں میں بھول جاتا ہوں اصل میں. خیر, تو صحابہ کرام کے درمیان اگر سیاسی اختلافات ہوئے ہیں تو میں وہ حدیث پیش کی نا میں نے کہ بنو قریظہ کے بارے میں نبی نے فرمایا وہاں پہنچے بغیر عصر کی نماز مت پڑھو, تو صحابہ کے رائے میں اختلاف ہوا. اب سمجھو مجتہدین, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یہ 4 مشہور مجتہد ہیں, ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے. ایک حدیث کو لے رہے ہوتے ہیں, دوسری حدیث میں تعویل, دوسری اس حدیث کو لے رہے ہیں, اس حدیث میں تعویل. مقصد سب کا کیا ہوتا ہے, قرآن و سنت کو فالو کرنا. تو صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے. صحابہ میں بعض ایسے تھے 3 رکعت وتر پڑھتے تھے, بعض ایسے تھے 1 رکعت, دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے تھے, دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے. کسی نے حضرت عمر کا ریفرنس دیا ایک تابعی کو کہ وہ 1 رکعت 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں پھر 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں. دوسرے نے ریفرنس دے دیا حضرت عمر نے تو ایسا نہیں کیا, وہ تو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے, سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے تھے. دونوں چاہ رہے ہیں کہ وتر سنت کے مطابق پڑھیں, لیکن سنت کو ایکسپلین کرنے میں باپ بیٹے کا اختلاف ہو رہا ہے. نہیں آئی سمجھ بات؟ عبداللہ بن عمر بیٹے ہیں کس کے, حضرت عمر کے. احناف نے وتر عبداللہ بن عمر سے لینے کے بجائے کس سے لیے, حضرت عمر سے لیے. اب یہاں اہل حدیث لوگ بولتے ہیں نبی سے کیوں نہیں لے رہے ڈائریکٹ. او بھائی جان, یہ دونوں بھی ڈائریکٹ نبی سے ہی لے رہے ہیں. نبی سے لینے میں فہم میں دونوں کا کیا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے. اہل حدیث تو فوراً ایک جملہ کہتے ہیں نبی سے لو نا. بھائی نبی سے ہم بھی لے رہے ہیں, نبی سے آپ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہو, لیکن وتر سے متعلق نبی کی حدیثوں کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب عبداللہ بن عمر نے سمجھا, ایک عمر بن خطاب نے سمجھا. احناف نے کس والے کن کی فہم کو ترجیح دے دی, عمر بن خطاب کی فہم کو. تو یہ فہم کا اختلاف ہوتا ہے, قرآن و سنت کا اختلاف نہیں ہوتا. تو اب سمجھو بات کو, ہمیں سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا جو اختلاف ہوا, پہلے تو اختلاف سمجھ میں آیا. اختلاف کیا تھا, اختلاف یہ تھا سب کو پتہ ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ میں آپ کو اس وقت تک خلیفہ نہیں مانوں گا جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہ لیا جائے. حضرت معاویہ معاذ اللہ نقل کفر حکومت کے لالچ نہیں تھی, اگر ہوتی تو نہ عثمان کے خلاف آپ نے بغاوت کی رضی اللہ عنہ, نہ حضرت عمر کے خلاف, نہ حضرت ابو بکر کے خلاف. تینوں نے آپ کو عہدے دیے ہیں, تینوں نے اعتماد کیا ہے آپ پر. ایک شخص اعتماد کرے غلطی ہو سکتی ہے, دوسرے کے پہ اعتماد میں غلطی ہو سکتی ہے. تینوں بڑے بڑے خلیفہ امیر المومنین تینوں اعتماد کر رہے ہیں کس پر, حضرت معاویہ پر. اور حضرت علی بھی اعتماد کر رہے ہیں. حضرت علی نے آپ سے عہدہ نہیں چھینا. حضرت علی جو حضرت معاویہ کے خلاف نکلے وہ اس بیس پہ نہیں کہ مجھے آپ کی گورنری پسند نہیں ہے, اس بیس پہ کہ عثمان کے قاتلوں سے قصاص فی الحال میرے بس میں نہیں ہے, لہذا بیعت پر مجبور کرنے کے لیے آپ بیعت ہوں. اور نہ حضرت معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں لیکن دباؤ ڈالنے کے لیے کہ پہلے قاتلوں کو لٹکایا جائے. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے بھائی جو سمجھ میں نہ آئے, اور آپ صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں. آج اگر یہ ہو تو آج بھی یہی اختلاف ہوگا, کل اگر ہو تو کل بھی یہی اختلاف ہوگا. تو اب کیا ہے, اب سمجھو بات کو. صحابہ کے 3 جماعتیں بن گئیں, صحابہ کی 3 جماعتیں اس اختلاف میں. ایک طرف حضرت معاویہ جو شام کے امیر تھے, آپ کی رائے یہ تھی کہ بیعت نہیں ہوں گا جب تک قاتلوں سے قصاص نہ لیا جائے. دوسری جماعت سیدنا علی کی کہ تلوار کی طاقت سے بیعت پر مجبور کیا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تیسری ایک جماعت صحابہ کی کہ ہم نے کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا. یہ 3 دھڑے بن گئے, یعنی رائے کے اعتبار سے کہ ہم نے دونوں طرف چونکہ مسلمان ہیں, ہم کسی کی سائیڈ بولو نہیں ہے.
ہماری نظر میں یہ